الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ حضرات کے سامنے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے، دوسرا وہ جن کے مخاطب ہم اور آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پہلا حق جو دنیا کا ہر فرد بشر پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے اور دل و جان سے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرے۔ حضور کا یہ حق کسی مخصوص ملک یا علاقے یا مخصوص قوم و برادری پر عائد نہیں ہوتے بلکہ تمام بنی نوع اس کے جابدہ ہے۔ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ ہماری ساری خواہشات و مرضیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی تکون ہوا تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ، تم میں اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری لائی ہوئی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سچا ادا کرنے والا اور سچی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس شعر کے ساتھ میری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہوش پرست کہاں ہے، امتحان عشق کہاں ہے، جو با وفا ہے وہی آزمائے جاتے۔ صدق اللہ۔